علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے، اس کے ہر دروازے پر دو دو فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں نہ تو طاعون اور نہ ہی دجال داخل ہوگا، اور فرمایا جو شخص بھی اہل مدینہ کے ساتھ دشمنی کا ارادہ رکھے گا، توجہ سے سن لے کہ وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی پاک کا ہم تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں، یا جس بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑی بارگاہ، بہت بڑی بارگاہ ناظرین۔ آپ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا، عاشق رسول، محافظ رسول، ہمدرد رسول، خیر خواہ رسول، مشیر رسول، عاشق کعبہ، محافظ کعبہ، خادم حجاج، دنیا کی سب سے عظیم ترین سرزمین ناظرین حجاز مقدس، حجاز مقدس میں دنیا کا عظیم ترین شہر مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ میں عظیم ترین جگہ حرم پاک، حرم پاک میں عظیم ترین جگہ کعبۃ اللہ، جسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو اللہ کا گھر ہے، حرم پاک ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے اور عقیدتوں کا مرکز ہے۔ اہل قریش نے صرف 11 برس کی عمر میں ناظرین جن کے علم، جن کی شجاعت، جن کی سخاوت، جن کی سیادت اور جن کی خاندانی صلہ رحمی دیکھ کر انہیں بیت اللہ شریف کا محافظ منتخب کیا، جو اللہ کی گھر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حجاج کو پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، جو نہایت فیاض، نہایت مہمان نواز، نہایت رحم دل تھے۔ یہ سعادت، یہ مقام، یہ فضیلت ناظرین جو رہتی دنیا تک کسی کے نام سے اگر منسوب رہے گی تو دنیا میں ادب کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچاؤں کو جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر پکارا جاتا رہے گا، جن کی عمر ناظرین جب 16 برس کی ہوئی تو خانہ کعبہ میں اتفاقیہ طور پر آگ لگ گئی، جن کی وجہ سے ظاہر ہے بہت کچھ نقصان ہوا، اس آگ کی وجہ سے عمارت مسمار ہو گئی، تو قریش نے جمع ہو کر اس کو بنانا شروع کیا، تو ہر شخص کار ثواب کے طور پر اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنے لگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ناظرین جنہوں نے سب سے زیادہ اس کار خیر میں، اس کار ثواب میں حصہ لیا۔ آپ ایک تاجر تھے، ایک رئیس تھے، اور بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی تھے، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا ناظرین، مکہ شریف میں کہ آپ کی بات کا بڑا وزن تھا، آپ کے قول کا بڑا وزن تھا، آپ کے فیصلوں کا بڑا وزن ہوا کرتا تھا، اور آپ کی والدہ چونکہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ وہ ایک منت کا واقعہ ہے جو انشاءاللہ آگے جا کر اسکالر سے بیان کروائیں گے کہ ہوا یہ ناظرین کہ جب آپ کہیں کھو گئے بچپن میں تو ایک منت مانگی، اور آپ کو پہلی مرتبہ آپ کی والدہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خانہ کعبہ کو جو بہت ہی خوبصورت سا جو ہے لباس پہنایا گیا، اسے ملبوس کیا گیا، غلاف میں جو ہے وہ لپیٹا گیا، وہ بنیادی طور پر آپ کی والدہ ہی کو شرف حاصل ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ناظرین ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص اعلان کرنے والے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کو مجتمع کر کے انتہائی بے جگری سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے اور پوری جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی کرنے اور فتح سے ہمکنار کرنے والے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین اپنے محبوب چچا جان کی شان بیان کرتے ہوئے کچھ اس انداز سے فرمایا کہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم المہاجرین ہیں، جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریفیں کرتے کہ لوگوں میں بہت سخی ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یعنی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ ایک جگہ آپ نے یوں فرمایا کہ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، کیونکہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص صلاۃ التسبیح کی تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی ناظرین یہ آپ کا صدقہ ہے کہ امت کو صلاۃ التسبیح کا تحفہ آپ ہی کے صدقے سے ملا۔ مقام وہ ہے، اب جملے سنیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو برسا دیتا۔ احترام اتنا ناظرین کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جب مال غنیمت کی تقسیم میں سب سے پہلا نام لکھتے ہیں تو کسی اور کا نہیں لکھتے بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ ہی کو مال غنیمت دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا احترام آپ کا فرماتے کہ کبھی گھوڑے پر تشریف لے جا رہے ہوتے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اگر نگاہ پڑ جاتی
تو آپ گھوڑے سے اترتے اور چلنا شروع کر دیتے ان کے ساتھ. بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں. اقرام دیکھیے ناظرین کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں, تو کیا آپ نے احترام سے جملے فرمائے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل و مراتب و مقامات میں مجھ سے بڑے ہیں, ہاں میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں. ایک خوبصورت سا آخری واقعہ ناظرین, اور وہ کمال واقعہ ہے, یعنی عشق پر مبنی واقعہ ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے آپ میں ایک بات دیکھی جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی تھی, اور میرے مسلمان ہونے میں اس بات کو بہت بڑا دخل ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے اور چاند سے باتیں کر رہے تھے, اور جس طرف آپ کی انگلی سے اشارہ ہوتا تھا چاند جو ہے وہ اسی طرف ہو جایا کرتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا, اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا, اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جب وہ عرش الہی کے نیچے سجدے میں گر جایا کرتا تھا. بس وہ جو مصرع ناظرین کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے یہ سراپا نور تھے, وہ تھا کھلونا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آئیے آج حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر بس گفتگو کیا کریں گے ناظرین, ان کے غلاموں کے رجسٹر میں نام شامل کروانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں, مستقل حصہ ہیں صبح نور کا. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب, دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب, اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر محبوب بخاری صاحب, اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد ذیشان قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بنیادی طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندانی پس منظر ہے اور جو آپ کی عظمت ہے, ذرا اس پہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب کریم نے تمام مخلوقات میں سے بنو آدم کو منتخب کیا. ٹھیک. بنو آدم سے عرب کا انتخاب کیا, عرب میں سے مضر کو, مضر میں سے قریش کو, قریش میں سے بنو ہاشم کو, اور بنو ہاشم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. اور یہی نسب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا, اللہ اکبر, جنہیں ثاقل حرمین خاتم المہاجرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظیر اور مثل اور ہم شکل ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ مقدس ہستی کہا جاتا ہے کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے عباس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اللہ اکبر. آپ کی ولادت بسعادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے یا عام الفیل میں پیدا ہوئے, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عام الفیل سے تقریباً 3 برس قبل ہوئی ہے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آج کیونکہ ہم 12 رجب یا 13 رجب کے تناظر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں, تقریباً 88 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. جمعۃ المبارک کی شب تھی, نماز جنازہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی, اور وصال سے پہلے 70 غلاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے انہیں آزاد فرمایا. نسب یہ ہے عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں حضور علیہ السلام نے سن و ابی ہی یعنی اپنے والد کی شبیہ قرار دیا. اللہ اکبر. آپ کی والدہ کا نام حضرت مطالعہ بنت جناب بن کلیب ہے, اور آپ کی والدہ عرب کی وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے کسوت الکعبہ یعنی کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہوا کرتا تھا وہ ریشم اور دیباج کی جو مختلف جو اقسام ہوتی ہیں, آپ نے اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے غلاف کو کعبے سے مزین کیا. منت بھی بتا دیجیے نا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کھو گئے تھے, تو آپ کی والدہ نے یہ منت مانی. اور یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ, یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی والدہ آپ کے والد وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے تھے, کھو گئے, تو آپ کی والدہ نے نظر مانی کہ اے اللہ اگر میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا تو میں تیرے گھر کو ریشم اور دیباج کے کپڑے سے غلاف چڑھاؤں گی. اور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مل گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کعبۃ اللہ کو ریشم کے غلاف سے جو ہے وہ مزین کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو قریش کے خاندان میں جو بڑی بڑی خدمتیں تھیں جس میں سقایا ہے, عمارہ ہے, سدانہ ہے, ندوہ ہے, یہ 8 سے زائد کچھ خدمات تھیں جو قریش کے خاندان میں قائم رہیں. 2 خدمات ایسی ہیں جو ایک ہی وجود میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی, وہ ہے عمارت المسجد الحرام اور سقایت المسجد الحرام. اور قرآن میں اللہ نے ان دونوں خدمتوں کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. سقایت المسجد الحرام اور عمارت المسجد الحرام. سقایا یہ ہے کہ آب زمزم پلایا جاتا تھا, اور عمارہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے ساتھ اس کے ادب آداب لوگوں کو سکھائے جاتے تھے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے قیامت تک حضور نے یہ سنت بنا دی ہے کہ وہاں پر آب زمزم پیا اور پلایا جائے گا. فرمایا یہ مسلمانوں کی سنت ہے. اچھا, یہ بنو ہاشم کا یہ ترہ تھا نا کہ وہ کھانا کھلانا, پانی پلانا, یہ اسی وجہ سے یہ بیت اللہ کی خدمت ان کے خاندان میں. اور ایک بات اور کی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کے ادب کیا ہے, یہ بیسکلی حضرت عباس نے تعلیم کی. آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے ادب کا عالم یہ ہے
کہ امام ترمذی اور دیگر محدثین روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ انت اکبر، کسی نے پوچھا کہ انت اکبر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ بڑے ہیں یا حضور زیادہ بڑے؟ دیکھیں الفاظ کا چناؤ بہت میٹر کرتا ہے، بارگاہ رسالت ہے تو حضور کی بارگاہ کے آداب حضرت عباس تعلیم فرما رہے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا اکبر، بڑے تو حضور ہی ہیں، وانا ولدت قبلہ، بس میں حضور سے پہلے پیدا ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ عباس بن عبد المطلب تشریف لائے، اور حدیث میں آتا ہے وعلیہ حلۃ ولہ ضفیرتان، آپ کا حلیہ یہ ہے کہ شریف ہیں، آپ کو کوئی دیکھے تو دل میں روب پیدا ہوتا ہے، نہایت جمیل، خوبصورت، بہت سفید اور سرخ چہرہ، بلند قامت، اور آپ کے دو بالوں کے حصے جسے آپ چٹیا کہتے ہیں، زبان عرب میں لوگ بنایا کرتے تھے، دو آپ کی چٹیا ہوا کرتی تھیں، اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو اس قدر بلند بنایا تھا کہ 9 میل تک آپ کی آواز پہنچا کرتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے جو چرواہے تھے جب وہ دور مقامات پر بکریاں چرانے جاتے، یا ایک مرتبہ آپ کے بیٹے جنگلات میں تھے تو آپ نے 9 میل کے فاصلے سے ان کو آواز دی اور وہ آواز ان تک پہنچی۔ حضور علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے، نائم الجسد، نہایت نرم و ملائم آپ کا جسم مبارک تھا، تو حضور نے آپ کو دیکھ کر آپ مسکرائے، تبسم، حضور مسکرائے اور فرمایا کہ اے عباس، تو حضور علیہ السلام کو حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو مسکراتا رکھے، آخر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں آ گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اعجبنی جمالک یا عم النبی، اے میرے چچا مجھے آپ کی خوبصورتی نے بہت لطف دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس میں ایک اور بات، آپ کا قد مبارک کے بارے میں روایت پڑھ رہا تو میں حیران ہو گیا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے کندھے تک آتے تھے، جبکہ وہ خود جو ہے طویل قامت تھے اور آپ کا قد جو ان سے زیادہ طویل تھا۔ اچھا مفتی صاحب اب بتائیے ذرا سا کہ یہ جو دور ہے مکی دور خاص طور پہ، جس میں شیب ابی طالب کا بھی واقعہ ہو رہا ہے اور اس میں محصوری ہے 3 برس کی، جو قبول اسلام کا آپ کا معاملہ ہے اور جو خدمات اسلام کا معاملہ ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ذرا اس کو جمع کر کے بتائیے کہ کیا آپ نے کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام میں ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا خاص مقام اور بڑی خاص عزت عطا فرمائی، بے شک، اور جو عزت نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے توسط سے آپ کو ملی، بعد میں صحابہ کرام نے بھی اس کو نبھایا اور فرق امت اسلامیہ نے بھی اس کو نبھایا، کیونکہ آپ کا شمار اس شخصیت میں ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کی عظمت پر فرق اسلامیہ میں کسی کو اختلاف نہیں متفق ہے، جی ادب سے سر جھکاتے ہیں۔ جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، اور اگر دیکھا جائے تو عمر میں چونکہ ظاہری زیادہ فرق نہیں ہے تو بچپن بھی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے زیر سایہ گزرا۔ اگر ہم آپ کے قبول اسلام کو دیکھیں تو جو شواہد تاریخ کی کتب میں ہمیں ملتے ہیں وہ اس بات پر بہت وضاحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت ابتدائے اسلام ہی میں، بلکہ جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند سے کھیلنا، یعنی اسی وقت سے حقانیت اسلام اور نور اسلام آپ کے دل میں آ چکا تھا، ظہور آپ کا اس نے بعد میں فرمایا، اور اس کی تعین اگرچہ غزوہ بدر کے ساتھ ہے لیکن اس میں بہت سارے ایسے قرائن موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بھی اس بات کو جانتے تھے کہ میرے امّ محترم کے دل میں نور اسلام موجود ہے، اس لیے تو منع فرمایا تھا کہ انہیں کوئی شہید اور قتل نہ کرے۔ اچھا اس کا ٹیکنیکل ریزن اور بھی ذہن میں آتا ہے، جو شیبی ابی طالب کا معاملہ ہے، جب مقاطعہ ہوا تو بنو ہاشم ظاہر ایک طرف تھے، جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا، آپ یہ دیکھیے کہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی اس کردار سے کہیں پیچھے نہیں ہٹے۔ دیکھیں ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد میں حضرت عباس بن عبد المطلب کا کردار، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنی خدمات پیش نہ کی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں شیب ابی طالب کی آپ نے بات کی کہ یہ وہ مشکل وقت تھا کہ جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ حضرت عباس کا پیارے نبی سے کیسا پیار تھا کہ قبول اسلام کی اس وقت بات نہیں ہے لیکن آپ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ شیب ابی طالب میں منتقل ہو جاتے ہیں اور وہ تمام اذیتیں جو اس وقت کی جا رہی ہوتی ہیں آپ ان کو برداشت کرتے ہیں۔ اب جب اذیتیں جنید بھائی انتہا درجے کو پہنچی تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارادہ فرمایا کہ اب مجھے ہجرت کر جانی چاہیے۔ وہ پہلی شخصیت جن سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مشاورت فرمائی وہ بھی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے امّ محترم، یعنی اے میرے پیارے چچا، میں آپ سے ایک خاص مشورہ کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے اعتماد کی دلیل ہے جو ان پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہاں پر ظلم و ستم بہت بڑھ گیا ہے اور کچھ افراد یثرب سے جو پہلے نام تھا میرے پاس آئے تھے 6 افراد اور اس کے بعد پھر 12 افراد آئے ہیں، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں تشریف لے جاؤں۔ عقبہ اولا ہو چکی ہے، اب ثانی کا ذکر آپ نے فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے بڑا خوبصورت
اور آپ کی ذہانت کی دلیل ہے یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اچھا مشیر نعمت عظمیٰ ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ ٹھیک ہوتا ہے, مشیر برباد کروا دیتے ہیں, بناتا بھی مشیر ہے, برباد بھی مشیر کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا, آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ میرا مشورہ مانیے تو آپ خود ابھی تشریف نہ لے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں 10,000 کی آبادی تھی اس زمانے میں, اور بڑا اختلاف تھا ان کے درمیان, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچائیں. تو پہلے آپ اپنے اہل بیت میں سے کسی کو بھیج دیتے, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا. اچھا, یہ پہلی ہجرت ہوئی. جی ہاں, یہ بھی شرف مصعب بن عمیر کو. بالکل. اور پھر انہوں نے وہاں پر محنت کی تو حضرت سعد بن معاذ نے اسلام قبول کر لیا, اور پھر 80 افراد کا قافلہ آیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی کہ اب میں ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤں. تو اب آپ نے کردار ادا کیا. یہ بتائیے, آپ جو ہیں وہ گفتگو تنہا نہیں فرمائیں گے, جب آپ نے ان سے ملنا ہے, اس وقت سے ملنا ہے, تو مجھے بتائیے گا, میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. اور پھر وہاں پر آپ تشریف لائے, اوس و خزرج کے سردار موجود تھے, اور آپ رضی اللہ عنہ نے جو جملے کہے جنید بھائی, کیا خوبصورت جملے ہیں اور کیا فدائیت والے جملے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم اوس و خزرج کے سردار ہو, یہ میرا بھتیجا مجھے ساری مخلوق سے عزیز ہے. یہ آپ کی اسلامی یعنی آپ کے قبول اسلام کی طرف یہ مشیر ہیں یہ باتیں کہ یہ میرا بھتیجا مجھے ساری مخلوق سے عزیز ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ابھی تو بات کر لو لیکن بعد میں ہمیں اپنا دشمن بنا لو اگر تم نے ان کا ساتھ نہ دیا, اگر تم نے ان کا ساتھ نہ دیا. اس موقع پر پھر اوس و خزرج والوں نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو انہیں دل سے قبول کیا ہے اور ہم ان پر ایمان لائے ہیں, ہم ان پر اپنی جانوں کو قربان کریں گے. پھر جانبین سے چونکہ باتیں ہوتی ہیں تو اوس و خزرج والوں نے بھی ایک بات کہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ ہمیں چھوڑ کر پھر مکہ المکرمہ آ جائے. تو اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ خیال اپنے ذہنوں میں مت لاؤ, ہمارے گھر تمہارے گھروں کے درمیان, ہماری قبریں تمہاری قبروں کے درمیان, ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ ہوگا جن سے تم معاہدہ کرو گے, اور ہماری جنگ بھی انہی کے ساتھ ہوگی جن سے تم جنگ کرو گے. یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اور پھر اس کے بعد وہ سارا سلسلہ. ڈاکٹر صاحب, اب اس کا مطلب یہ ہوا, اگر میں اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھوں اور تھوڑا سا یہ بات ریکارڈ پہ اس طرح سے درستگی کے ساتھ جانی چاہیے کہ پہلی مشاورت ہجرت کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے فرما رہے ہیں تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا مطلب دین اسلام کی یوں کہہ لیجئے کہ سمت کو کہ اب تبلیغ دین کیسے ہوگی, ہجرتیں کیسے ہوں گی, کیونکہ ایک بہت بڑا مارکا سامنے تھا اس مشن کی تکمیل کے لیے, اس کی ابتدائیے کے لیے جو ہے وہ حضرت عباس کا تو پھر اس کا مطلب بنیادی کردار ہو گیا. کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل جنید بھائی, بنیادی طور پر جیسے کہ ابھی یہ گفتگو ہوئی کہ مشاورت کی گئی بیعت عقبہ ثانیہ کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں, بلکہ اگر آپ آغاز سے ہی دیکھیں جب یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت دین کا اہتمام کیا تو حضرت عباس کا گھر تو اس نے اسلام قبول شروع میں ہی کر لیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی اہلیہ اور حضور کی چچی حضرت ام فضل, آپ بعض روایات کے مطابق اسلام میں دوسری خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول فرمایا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا گھرانہ اس سے واقف تھا. پھر اس کے بعد اگر آپ عرب کا ٹریڈیشن ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں ہر شخص اپنے خاندان والے کے ساتھ یوں جڑا ہوا ہوتا ہے, اس کی سپورٹ کرتا ہے, جس کا ایک اظہار تو ابھی آپ نے مفتی صاحب کی زبانی سنا کہ جب اوس و خزرج کے ساتھ معاملات طے پا رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورتی سے بتایا کہ کتنے محفوظ ہیں حضور یہاں پر, اس اتنی ہی حفاظت کی ذمہ داری آپ بھی قبول فرمائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گارنٹیز بھی لیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے باہر جانے سے پہلے. اچھا, اس خطبے کو جب میں اس لائن کو پڑھتا ہوں نا, خاص طور پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو چچا اور بھتیجے کی محبت ہے نا وہ اپنے عروج پہ نظر آتی ہے کہ آپ نے انتہائی دھمکیانہ لہجے پہ بات کی. جی دیکھو ایسا نہ ہو ورنہ ہم دشمن ہو جائیں گے. اور دیکھیے جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ بنیادی طور پر جب وہ گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو میں محبت بھی ہے, عقیدت بھی ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اوور کانشیسنس اور اوور پوزیسونیس بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو میرے بھتیجے ہیں خاندان میں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے عقیدت کا منبع نہیں ہے, یعنی جو لوگ اسلام ابھی قبول نہیں بھی کیا ان کی نظر میں بھی آپ صادق اور امین ہیں. کیا یہی مقام آپ دے سکتے ہیں وہاں پر مدینہ المنورہ میں یا نہیں؟ تو اس کے بعد پھر گارنٹیز جب دی گئی تو انہوں نے کہا ہم تو جنگجو لوگ ہیں, ہم تو اگر ہمارے تیر ختم ہو جائیں تو ہم تلواروں سے اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ حکمت عملی, وہ جنگی بصیرت آپ مجھ سے شیئر کیجئے کہ کیسے آپ حضور کی وہاں پر حفاظت فرمائیں گے. تو جنید جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اسلام میں اس سے قبل بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تشریف لے کر جاتے, اور جب بھی ٹرائبز کو دعوت کا پیغام دیا جاتا اور بالخصوص حج کے موقع پر جب بھی دعوت کا پیغام دیا جاتا تو حضرت عباس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے. بالکل. اور اسی طرح پھر آپ فرض کریں کہ غزوہ بدر کا واقعہ ہمارے وہ بتائیے, بڑا مشہور واقعہ ہے وہ تو.
غزوہ بدر کا موقع تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی ارادہ اس طرح نہیں تھا کہ کوئی پلاننگ کر کے غزوہ بدر میں ہم سب جمع ہوئے، نہیں، بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب کاروان کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو غزوہ بدر برپا ہو گیا۔ اچھا، جب وہاں پر یہ غزوہ بدر برپا ہوا تو کفار اور اہل مکہ کا ایک ٹریڈیشن تھا، وہ ٹریڈیشن یہ تھا کہ سب لوگوں کو ہی وہاں پر جنگ پر لایا جاتا تھا، اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف لائے لیکن آپ اس پر خوش نہ تھے، اسی طرح عقیل ابن ابی طالب بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائے اور وہ بھی اس پر خوش نہ تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تو ان کا دل کا حال جانتے تھے کہ اسلام کی طرف میلان ہے، اور بعض یعنی اگر انڈیکیٹرز دیکھے جائیں تاریخ میں تو اعلان اسلام آپ نے بعد میں فرمایا ہوگا 8 ہجری کے آس پاس، لیکن اسلام کی طرف بہت زیادہ دل کا میلان تھا اور اسلام کی اعانت، اس کی محبت سے بھرپور آپ کا دل تھا۔ جب آپ وہاں پر تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی طور پر مسلمانوں کو تلقین کی کہ مکہ سے بنی ہاشم آئیں گے اور بالخصوص میرے چچا عباس تشریف لائیں گے، آپ نے ان کو قتل نہیں کرنا۔ یہ تنبیہ ہو چکی، یہ تنبیہ ہو چکی، اس کا مطلب سرکار پہ بھی آشکار تھا کہ دلی طور پہ جو ہے میلان آپ کا اسلام ہی کی طرف ہے۔ ایگزیکٹلی، ایمانی کیفیت آشکار تھی، ایمانی کیفیت۔ اور پھر اس کے بعد بھی آپ غور کیجئے کہ غزوہ بدر میں اور کیا ہوا۔ جب اسیران کا معاملہ آیا، جب 70 قیدی آئے تو ان میں حضرت عباس بھی شامل تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رات کو یعنی جب باندھا گیا وہاں پہ کیا واقعہ ہے، تو تھوڑا سا ان کا جو بند تھا وہ سخت تھا، جس سے آپ نے تکلیف کا اظہار کیا۔ جب وہ تکلیف کی آہیں حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنی تو آپ بے چین ہو گئے۔ صحابہ کرام نے چہرے کے آثار کو دیکھ کر دریافت فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چہرے پر بے چینی کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت عباس کی آواز آ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے خود سے ان کا بند تھوڑا سا ڈھیلا کیا تو آپ تھوڑا سا آرام اور راحت میں تشریف لائے اور پھر آپ سو گئے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی راحت میں سو گئے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ نے یہ بھی حکم دیا جس طرح حضرت عباس کا بند آپ نے ڈھیلا کیا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح تمام اسیران کا بند بھی ڈھیلا کیا۔ اب یہاں وہ موقع ہے کہ جہاں ایک راز ہے، ایک کنورزیشن ہے فدیے کے معاملے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ایک وہی بات ہے کہ غیب کا علم رکھنے والے نبی نے کچھ راز افشا کیے، اس پہ کلام کریں گے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، لنکانہ صاحب سے ہمارے ساتھ سرور صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی زید بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میرا سوال ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساقی الحرمین کیوں کہا جاتا ہے؟ ساقی الحرمین کیوں کہا جاتا ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ویسے گفتگو تو اس موضوع پہ ہو چکی، ایک دفعہ اور انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کر دیں گے۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہلو جناب، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر فخر الاسلام حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو خاتم المہاجرین کیوں کہا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر آپ کو یہ لقب عطا فرمایا تھا؟ بالکل آپ کو بتائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور انشاءاللہ اس کا بالکل جواب لیتے ہیں۔ تو اب مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اب جو جس جگہ پہ آ کے ہم رکے تھے اس میں ایک راز افشا ہونا تھا، ہے نا؟ اچھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پہلے ہم ذرا درود پاک کا ہدیہ جو ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام دنیا کے لوگ مل کے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ، اور جب لوٹیں گے تو پھر مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ معاملہ تھا کیا اور کس انداز سے پھر آپ نے اعلان ایمان فرمایا۔ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین، آئیے مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
ناظرین کرام، صبح نور میں آج انتہائی پر نور شخصیت کی، نورانی شخصیت کی اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، اور نورانی شخصیت کا تذکرہ پاک ہے، وہ تذکرہ پاک ناظرین کہ جس کے ذریعے یقیناً ہم اس شخصیت کی بارگاہ میں ان کے غلاموں میں اپنا نام شامل کروا رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفتی صاحب، بات سے قبل جو ہے وہ دو سوال جو ہے، ساقی حرمین اور خاتم المہاجرین۔ دیکھیے، ساقل حرمین کا مطلب ہے وہ شخص جو حرمین طیبین کو سیراب کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو آب زمزم پلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں قحط پڑنا شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں حضرت عباس کو لے کر حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہم ھذا عم نبیک نتوجہ الیک بہ فاسقنا، اے رب کریم، یہ تیرے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اے پروردگار عالم، ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما۔ اور بارش ہو جاتی تھی، بارش ہوئی، اور اس وقت حضرت حسان بن ثابت نے آپ کی منقبت کہی، اور اس کے بعد لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ منقبت کے چند اشعار ذرا سے سنا دیجیے۔ منقبت میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب امام وقت نے، خلیفہ وقت نے اللہ تبارک و تعالی سے بارش کا سوال ایسے وقت میں کیا کہ جب لوگ قحط میں پڑے ہوئے تھے تو اللہ رب کریم نے حضرت عباس کے حسن کے صدقے سے آسمان سے بارش کو نازل سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ عباس کون ہیں؟ یہ حضور کے چچا ہیں، ان کے والد کے مثل ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مقام دیا جو کسی اور کو نہ دیا، جو اللہ تبارک و تعالی کے ایسے یعنی قریب ترین شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا محبوب قرار دیا۔ اور پھر تمام صحابہ حضرت عباس کے پاس آئے، آپ کے جسم پر ہاتھ پھیر کر برکت لینے لگے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، یہ حدیث کے لفظ ہیں، یتمسحون بالعباس، حضرت عباس کے جسم سے یعنی ہاتھوں کو پھیر کر برکت لینے لگے، اور پھر کہنے لگے کہ ہنیئا لک ساقی الحرمین، اے حرمین کو سیراب کرنے والے، آپ کے لیے مبارک ہو، برکتیں ہوں۔ موضوع بہت کہیں اور چلا گیا، لیکن اب ایسی جگہ چلا گیا کہ عشق کی باتیں ذرا وضاحت اور ہو جائے۔ مجھے بتائیے کہ وہ صحابہ تھے صاحب، کبار صحابہ، ہم سے کہیں زیادہ کیا، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں نا، علم تو اصل وہاں تھا۔ تو جو سرکار علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ دیں، ان کے جسم اطہر کو مس فرمائیں، ان سے زیادہ وسیلے کو کون سمجھتا ہوگا؟ جو چچا کے وسیلے کو لیں، پھر سرکار کا وسیلہ کیا ہوگا؟ بھائی فاروق اعظم کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ، حضرت عباس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو۔ اور حدیث میں جو آپ نے خاص طور پر خاتم المہاجرین کی بات کی، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ فَإِنَّكَ خَاتَمُ الْمُهَاجِرِينَ كَمَا أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ اب یہاں رک جائیے لمحے بھر کے لیے، جنید بھائی، اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ارشاد حضور علیہ السلام کب ارشاد فرما رہے ہیں؟ جب وہ ہجرت سے قبل ہجرت کی اجازت طلب کر رہے ہیں، جی جی، تو حضور خاتم المہاجرین ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ جب بیعت عقبہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ کی بات ہوئی تو میں ایک بات اس میں اور ایڈ کر دوں کہ جب حضور علیہ السلام نے بیعت لی ہے تو ایک ہاتھ اس میں حضرت عباس کا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس وقت اپنے اسلام کا حضور علیہ السلام کی خدمت میں اعلان کر چکے تھے۔ یہ بیعت رضوان کی بات کر رہا ہوں، بیعت عقبہ کی بات کر رہا ہوں، بیعت عقبہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ جو اوس کی آپ نے بات۔ دوسری بات یہ کہ جب مکہ مکرمہ میں پہلا مسلمان حضرت علی ہے اور پہلی نمازی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، تو حضرت عفیف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ محمد ہیں، میرے بھتیجے ہیں، یہ علی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، اور یہ خدیجہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ ربہ رب السماء والارض امرہ بہذا الدین الذی هو علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس السابقون الاولون میں سے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے خاتم المہاجرین کہہ دیا، بیعت عقبہ کے موقع پر حضور کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس کا اپنا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ قد اسلم قبل ان یہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، حضور کی ہجرت مدینہ سے پہلے میرے والد مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت ابو رافع جو حضرت عباس کے غلام ہیں، فرماتے ہیں آپ کے ساتھ رئیس المفسرین خود ارشاد فرما رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ کے غلام حضرت ابو رافع فرما رہے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اس وقت کا ہے جب اسلام نیا لوگوں کے درمیان متعارف ہوا تھا۔ اور پھر مزید آگے چلیے تو جب جس طرح بدر کا واقعہ کو بیان کیا گیا تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ انی کنت مسلما قبل ذالک۔ اور سب سے بڑی جو آپ کے اسلام کے لیے خدمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں محدثین نے لکھا ہے کہ وکان یکتم اسلامہ، اپنے اسلام کو چھپا کر رکھتے تھے۔ وکان بمکہ یکتب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبار المشرکین، حضور علیہ السلام کا اگر پہلا کوئی انفارمر ہے جس نے اسلام میں پہلی مرتبہ جاسوسی کی انجام دی ہے تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی یہ مصطفوی انٹیلیجنس تھی جو سرکار علیہ السلام حضرت عباس ادا فرمایا، اور حضور نے یہی مقام دے کر ارشاد فرمایا کہ عباس ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو لا تعداد ستارے نظر آئے، تو حضور نے فرمایا کہ اے عباس، میری امت میں اللہ تمہاری پشت سے اس قدر تعداد کے مطابق نسلوں کو پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں صاحب، اور وہ جو کنیکٹیوٹی ہے ڈاکٹر صاحب، جو چونکہ بدر پہ جا کے بات رکی تھی، لیکن وہ بات ہے عشق کی باتیں شروع کہاں سے ہوتی ہے پہنچتی کہاں ہے۔ اب یہ تو عقدہ طے ہو گیا نا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ہجرت شروع ہو رہی ہے، اور اختتام جو ہے وہ خاتم المہاجرین پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور حکمت بھی سمجھ آ گئی، یہ خاص مقصد کے تحت جو ہے وہ۔ اب جو بدر کا واقعہ ذرا وہ بتائیے کہ جس وقت آپ کو فدیے کے لیے بلایا گیا، وہ سرکار علیہ السلام نے غیب کی بات بتائی تھی۔
دیکھیں جب غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے وہ 70 افراد جو قیدی بنے تھے جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان سے فدیہ طلب فرمایا، فدیے کا حکم آیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی فدیہ طلب کیا گیا۔ اب بعض اوقات کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنی قربانیاں دیں پھر بھی فدیہ مانگا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فدیہ باہر صورت ارینج کر کے دیا جائے، تو اس کی حکمت آگے نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت عباس نے جواباً کہا کہ میرے پاس چند اوقیہ سونا تھا جو لے لیا گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد میرے پاس کچھ اور نہیں۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا، دیکھیں یہی باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ جب ہم علم غیب کی بات کریں نبی کریم کے لیے یا توسل کی بات کریں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں کسی نے آ کے عقیدہ بنا دیا، یہ وہ عقیدہ ہے جو نصوص قطعیہ میں ہمیں صحابہ سے ملا ہے۔ ابھی توسل کا عقیدہ یعنی توسل کے الفاظ ذکر آ گئے، اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی؟ اور غیب کی بات کہ وہ واقعات جو مکہ میں ہوا اور رات میں ہوا اور صرف حضرت عباس اور آپ کی زوجہ کے درمیان ہے، فضل رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اے میرے امی محترم، اے میرے پیارے چچا، اس ہار کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ اپنی زوجہ کے پاس رکھوا کے آئے ہیں؟ تو یہ نبی زمین میں جو دفن کروایا تھا وصیت کے ساتھ، اور پھر آپ نے اسی بات کو سن کر آپ حیران ہو گئے کہ یہ صرف ان کے اور میرے درمیان تھا، اور وہ اسلام جو آپ کے قلب اطہر میں عرصہ دراز سے رچا ہوا تھا اس کا پھر آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ اظہار فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول فرمایا۔ اچھا ایک بات ابھی بتائیے، حکمت کے وہاں پہ ایک اور چیز تھی کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس وقت رک جائیں وہاں پہ۔ سرکار علیہ السلام نے آپ کو مکے میں بھیجا، جیسے انٹیلیجنس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ایک خاص مقصد کے لیے آپ نے ڈیپیوٹ کیا، اس کے بعد آپ ظاہر ہے جتنی بھی انفارمیشن تھی وہ ٹرانسفر کرتے رہتے تھے سرکار علیہ السلام کو۔ ذرا یہاں سے کردار کو لے کے چلیں اور پھر بتائیے کہ فتح مکہ سے پہلے باقاعدہ آپ کا ایکسپوز ہو جانا اور ظاہر کر دینا کہ جی ہاں ٹھیک ہے میں مصطفی ہوں۔ جی دیکھیں جیسا کہ میں نے ابتدان بھی کہا تھا کہ اسلام کی بنیاد میں آپ کا کردار ہے، اور اسلام کی ترویج میں آپ رضی اللہ عنہ نے وہ نمایاں کارہائے سر انجام دیے جو کسی اور شخصیت میں ہمیں نہیں ملتے۔ آپ خود اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو مخفی رکھنا اور بنیادی باتیں آگے تک پہنچانا یہ کتنا اہم کام ہوتا ہے۔ تو اسی بنیاد کے تحت نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے آپ سے فرمایا کہ آپ مکہ میں رہیں، آپ کا دل وہاں نہیں رکھتا تھا، آپ نے کئی بار اس خواہش کا اظہار کیا اور آپ خطوط لکھتے رہے کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں میں آپ کے قدموں میں آ جاؤں، لیکن نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا، آپ وہیں پر ٹھہرے رہیں، اور پھر وہ مزدہ جافزہ سنایا کہ انا خاتم النبیین وانت خاتم المہاجرین، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری مہاجر ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی بنا پر یعنی جو آپ مکہ میں اتنا عرصہ رہے، فتح مکہ میں آپ دیکھیں آپ کی وجہ سے کتنا نفع ہوا۔ پھر اس سے پہلے جب لوگ عمرہ کرنے جایا کرتے تھے تو آپ مکہ میں رہتے ہوئے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا کرتے تھے، انہیں کفار مکہ سے بچایا کرتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات جو فتح مکہ میں جو آپ سے فائدہ ہوا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح سے موٹیویٹ کیا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ظاہر موٹیویشن تو سرکار علیہ السلام کو کیا ملے گی، لیکن جو آپ کی بارگاہ میں جو عرض کیا کہ سرکار علیہ السلام اگر ایسا اعلان فرما دے۔ جی بالکل جنید بھائی، جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا اور حضرت 8 ہجری کے اندر آپ اعلان اسلام فرماتے ہیں اور پھر آخری مہاجر ہوتے ہی پھر آپ سفر باندھتے ہیں مکہ کی فتح کا۔ مکہ کے باہر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ انفارمیشن پہنچائی جائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مکہ میں ہونا، ہمارا مدینہ المنورہ میں ہونا وہاں کے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائے گا، ان کو سپورٹ کرے گا۔ تو جیسے ہی آپ مر الزہران پر وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے مکہ کے اندر یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اہل اسلام یہاں پر تشریف لے آئے ہیں اور اب معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ تو پھر راستے میں جب وہ تلاش کر رہے تھے تو ابو سفیان سے ملاقات ہوئی، آپ ہی کی امان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اسلام کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت آپ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے فرمایا کہ انہیں بلند جگہ پر آپ لے جائیے اور وہاں سے دکھائیے کہ اسلام کا لشکر بڑا ہے، اور اس سے پھر جو روب اور دبدبا پیدا ہوا اہل مکہ کے دل کے اندر، اور پھر اس کے بعد تمام آپ جانتے ہیں کہ آگے کا سلسلہ کہ پھر سب کو امان مل گئی اور پھر سب جو ہے وہ تمام پہلے کے معاملات جو ہیں اس میں معافی دے دی گئی، مخصوص اعلان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کیا گیا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں فتح مکہ کے موقع پر ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار اس کے بعد حجۃ الوداع کے اندر ہے اس پر بھی ذرا غور فرمائیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع بالکل آخر میں ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تمام تعلیمات کو مختصراً جامع انداز میں اور وہ چیزیں جو کہ میٹر کرتی ہیں ان تمام کا ذکر فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک ذکر حضرت عباس کے حوالے سے یہ ہوا، چونکہ آپ تاجر تھے اور ٹھیک ٹھاک بڑے تاجر تھے اور وہاں کے دستور کے مطابق سود بھی لیا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں کالے کو گورے پر اس طرح کی تمام چیزیں بند کی، اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی منع فرما دیا کہ اب سود نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان فرمایا کہ مال و متاع کی محبت کا میں منع تو کر رہا ہوں، لیکن اس کا آغاز ہمارے گھر سے ہونا چاہیے۔ اور گھر سے کیسے ہوا؟ گھر سے ایسے ہوا کہ میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام سود معاف فرما۔ اچھا، اب ایک اس میں بیچ میں ایک مسنگ فیکٹر ہے، وہ بھی ذرا کلیئر ہو جائے کہ وہ جو غزوہ حنین میں آپ کا کردار ہے بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ جی ہاں، چونکہ دیکھیے کہ ایک تسلسل ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں اس طرح تو شریک نہیں ہوئے، لیکن غزوہ حنین کے اندر جب معاملات اور اسلام کا جو لشکر ہے اس کے اندر کچھ یعنی کہ کمزوری محسوس ہوئی، تو آپ کوہ استقامت کی طرح درمیان میں کھڑے رہے اور پھر بلند آواز میں آپ نے آواز لگائی، جیسے کہ آواز کا ذکر پہلے منتشر ہو گیا تھا۔ جی، تو اس کے بعد پھر تمام کے تمام صحابہ کرام واپس اس مرکز جنگ کے اندر واپس تشریف لے آئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ غزوہ تبوک کے اندر بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب پیسوں کو طلب کیا گیا، مالی تعاون کا مانگا گیا، تو حضرت عباس نے وہاں پر بھی تعاون فرمایا۔ اور یہ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے تو حضرت عباس تشریف لاتے، جب آپ تشریف لاتے ہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ہیں عباس جو کہ قریش کے سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں پر خرچ کرنے والے اور اپنے خاندان اور رفقا پر سب سے زیادہ یعنی کہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں اور ان کی زیادہ امداد۔ اچھا، وہ جو 4 مصرے ذرا سنا دیجئے، وہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی شان میں بیان کیے ہیں۔ جی، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ انت لما ولدت واشرقت الارض، کہ جب آپ تشریف لائے اور جب آپ پیدا ہوئے تو زمین جو ہے وہ روشن ہو گئی، وضاءت بنورک الافق، اور جب آپ تشریف لائے تو اس سے افق نے آپ کے نور سے روشن ہو گیا، اور پھر اس روشنی کے اندر ہم نے اسلام بھی قبول کیا اور اپنے دلوں کو منور بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اب بتائیے کہ سرکار علیہ السلام کی آپ سے محبت اور آپ کی سرکار علیہ السلام سے محبت، بات یہ ہے کہ ہم نے ابتدا محبت سے کی، میں چاہتا ہوں پروگرام کی انتہا بھی محبت اور عشق پہ ہونی چاہیے۔ کتنا پیار تھا چچا بھتیجے میں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غضبناک ہوئے، پیشانی مبارک پر جو رگ ابھرا کرتی تھی وہ ابھر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم کوئی مسلمان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضرت عباس سے محبت کرنے نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرت عباس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دے گا۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پیروں کو چوما کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی کو دیکھا کہ حضرت عباس کے ہاتھوں اور پیروں کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا جان، مجھ سے راضی ہو جائیے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے زیادہ بہترین ہیں، اور حضور علیہ السلام کی اسی محبت کی وجہ سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے رب کریم حضرت عباس کی مغفرت فرما، ان کی اولادوں کی مغفرت فرما، ان کی ظاہری اور باطنی پاکی عطا فرما، اور جو شخص عبد المطلب کے اس خاندان سے کسی نیکی کے ساتھ پیش آئے گا، فرمایا دنیا میں اگر وہ اس کا بدلہ نہ دے سکے، قیامت کے دن محمد رسول اللہ اس کا بدلہ اتاریں گے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ والسلام کے صحابہ نے یہاں تک لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا تھامے رکھیے گا، قیامت کے دن شفاعت کیجیے گا، کہا کہ حضور کے اہل بیت قیامت کے دن ہماری شفاعت۔ سبحان اللہ۔ بہت مختصر وقت ہے اور ہمیں ملک کے معروف شناخت جناب ذیشان قادری صاحب نے بھی جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید۔ اس سے بس بہت مختصر وقت میں جو پرنالے والا واقعہ ہے، بڑا دل کو لگا ہوا ہے وہ واقعہ، وہ ذرا بیان ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم گزر رہے تھے، ایک پرنالے سے گندا پانی بہ رہا تھا، تو آپ نے سوچا کہ نمازیوں کو تکلیف ہوگی، آپ نے حکم یہ بتا دیجیے کہاں لگا ہوا؟ جی ہاں، مسجد کے پاس، آپ کے گھر پر لگا ہوا تھا حضرت عباس، جو مسجد نبوی کے ساتھ ہی۔ تو آپ نے حکم دے کر وہ پرنالہ توڑوا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آئے اور آ کر کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ نے وہ پرنالہ توڑوا دیا جو پرنالہ میرے کندھوں پر چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، یعنی یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ آپ کے کندھے جو ہیں وہ زیر قدم مصطفی کریم آ گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا، آپ رونے لگے، میں نے وہ یہ کام کیسے کر لیا، آپ رونے لگے، اور آپ نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیے اور اب وہ پرنالہ آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر جو ہے وہ تعمیر فرمائیے۔ یعنی اب واقعہ دیکھیں کیسے ہوا کہ پہلے نبی کریم نے تعمیر کیا اور اب حضرت عباس جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق اعظم جو کہ امیر المؤمنین ہیں، ان کندھوں پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو تعمیر فرماتے ہیں۔ یعنی دونوں طرف ہی نسبتوں کا پاس تھا۔ یہ تمام خلفائے راشدین کا طریقہ کار، بہت ادب کیا گیا۔ بالکل ٹھیک، آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ آخر میں انشاءاللہ ذیشان قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ وبائی امراض سے حفاظت کا وظیفہ، اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، 3 بار سورہ قدر، 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے سب گھر والے اس کو پینے، انشاءاللہ سب گھر والے ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور سوار دیتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ حضرت عباس بن عبد المطلب اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔